آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بچوں اور عورتوں کی ایک مشہور عادت جس کو انگریزی زبان میں پائکا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ عادت کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ پائکا کا مطلب ہے نان فوڈ آئٹمز کھانا، یعنی اردو میں اگر آپ کہیں تو غیر غذائی چیزیں، جیسے بچوں میں مٹی کھانا ہے، رنگ کھانا ہے، چونا کھانا ہے، اور کپڑے، بٹن، پینسل کا سکہ اور ربڑ، اور حتیٰ کہ بعض بچوں کے کیسز میں پخانہ تک وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں اکثر یہ عادت ہے کہ وہ گاچی کھاتی ہیں یا پالش کھاتی ہیں، اور حمل کے دوران یہ عادتیں عورتوں میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اور بچوں میں یہ عادتیں اصل میں ان کے تجسس کو ظاہر کرتی ہیں، جو اپنے چھوٹی عمر میں وہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ہر چیز منہ میں ڈال کے چیک کرتے ہیں، اور اسی طرح انہیں یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ عادتیں خاص کر کسی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ چیز کھائے جو اس کے جسم کو ضرورت ہے۔ یہ صلاحیت صرف جانوروں کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چیز کھاتے ہیں جو ان کے جسم کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزیں وہ نہیں کھاتے جو ان کی ضرورت کی نہیں۔ لیکن انسانوں میں یہ صلاحیت اللہ نے نہیں دی۔ تو آپ کو اس بارے میں آگے چل کے میں پریزنٹیشن بھی دوں گا، اور اس لیے میں نے نیا پریزنٹیشن کا طریقہ اس لیے شروع کیا ہے کہ لکھی ہوئی چیز بھی آپ کو ساتھ ملے گی تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ بھی آئے گی اور یاد بھی رکھ سکیں گے۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ عادتیں بظاہر بے ضرر ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ جن بچوں کو یہ عادت پڑی ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز کھا جائیں جو منہ کو زخمی کر دے، یا وہ زہریلی چیز ہو، یا وہ آنتوں میں پھنس جائے اور پھنس کے آنتوں کو پھاڑ دے، تو یہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ نقصان دینے والی عادتوں میں یہ ہے کہ جو بچے رنگ کھاتے ہیں، ویسے تو آج کل جتنے رنگ کلیم کیا جاتا ہے یہ لیڈ فری ہے۔ لیڈ یا سیسا ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی جان لیتا ہے، اور بچے عموماً رنگ کے ذرات یا پلاسٹر یا پھر چونے میں تو خیر لیڈ نہیں ہوتا، چونا خود براہ راست منہ اور آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیڈ کے اندر سیسا یا لیڈ، یہ آہستہ آہستہ ہمارے خون میں جذب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے یعنی بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر تو نہیں، بچوں کے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور کون سی خون کی کمی؟ جو آئرن کے کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو لیڈ پوائزننگ کے کیس دنیا بھر میں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ لیڈ خاص کر مٹی میں پایا جاتا ہے، اور بعض علاقے کی مٹی میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رنگ میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ رنگ کو چاٹتے ہیں، اور کہیں کہیں سے اکھڑا ہوا پلس رنگ کھا بھی جاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ تو یہ کمزوری اور بھوک نہ لگنے کی علامتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ بعض اوقات گھر والوں نے لاپرواہی سے 7 اپ یا کوک کی بوتل میں تیزاب رکھا یا مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی تجسس میں اسے بھی وہ پی جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں میں خطرناک عادتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسی کوئی نوکیلی چیز منہ میں ڈال لیں جو ہونٹ یا زبان یا منہ کو زخمی کر دیں، یا ایسی سکہ جو اکثر کھاتے ہیں بچے، سکہ کھا جائیں، اور وہ جا کے عموماً جو یہ 4-8 یہ روپے 2 روپے کا جو سکہ کھاتے ہیں، یہ تو آسانی سے پخانے میں نکل جاتا ہے۔ اگر یہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور موت واقع کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی جو عادت ہے یہ پالش اور گاچی کھانا، یہ کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں دیتی، لیکن اس سے بھی صحت کی کمی ہوتی ہے۔
ख़ास मसला ये बच्चों का है जिनको समझ नहीं होती और जो इस आदत में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि वो हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। तो अब इसका इलाज तो क्या है, इलाज ये है कि अगर खून की कमी हो जाए तो उसका इलाज करना। अक्सर मिट्टी में जो है कीड़ों के अंडे होते हैं, तो जब ये बच्चे खाते हैं तो ये अंडे उनके अंदर जाकर उनकी आंतों में अच्छा माहौल मिलने पर ये कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तब्दील से मुराद अंडे जो है वो अगली स्टेज में जाके कीड़े बन जाते हैं और बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं। अगर मिट्टी कोई ऐसी है जिसमें वो कीड़ों के अंडे नहीं है तो उस मिट्टी से नहीं होगा, सिर्फ उसी मिट्टी से होगा जिसके अंदर ये मौजूद हैं अंडे। तो ये बड़ी निगरानी की बात है। खून की कमी हो सकती है, जानलेवा हो सकता है अगर कोई जहरीली चीज़ हो, तो इसको मामूली न लें। इलाज इसका मुस्तकिल यही है कि निगरानी करें और बार बार निगरानी करें। लेकिन अगर बच्चे के साथ कोई ट्रेजडी हो गई है, जैसे तेज़ाब पी लिया, मिट्टी का तेल पी लिया, तो फिर उसे हर हाल में इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। और आम तौर पे बच्चे जो बटन भी खा जाते हैं, पेंसिल का सिक्का खाते हैं बहुत शौक से, कपड़े खाते हैं, कागज़। और हमारे इलाके में भी कुछ मेरी जानने वाली पेशेंट्स हैं जो आती हैं, वो नाखून और अपने बाल ये खा जाते हैं। तो इनसे इनकी आंतों में ज़ख़म भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऑपरेट भी करना पड़ता है इन्हें। तो इनको बज़ाहिर लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये अहम बात है। तो आगे आप देखिए इस वीडियो में कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने वीडियो में जो प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेज़ी में है, बाज़ जगह के में उर्दू के अल्फाज भी हैं, और जहाँ नहीं होंगे मैं पीछे से कमेंट्री करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। अपना औरों का, इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, ख़ास कर अपने बच्चों और दूसरे बच्चों का भी जो आपके सामने हैं। तो इसका इलाज यही है, निगरानी और कोशिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।